اللہ 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 اللہ. فصل فی الاحق بالامامۃ وترتیب الصفوف. ای ھذا فصل فی الاحق بالامامۃ وترتیب الصفوف، یعنی یہ فصل ہے احق بالامامت کے بیان میں، اس کے بیان میں جو امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، وترتیب الصفوف، اور صفوں کی ترتیب کے بیان میں. یہ فصل ہے اس کے بیان میں جو امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور صفوں کی ترتیب کے بیان میں کہ صفوں کی ترتیب کس طرح ہونی چاہیے، کس کی صفیں پہلے ہوں آگے ہوں اور کس کی صفیں بعد میں ہوں پیچھے ہوں. کیف سیفی یہ فصل کس بیان میں ہے؟ منصف فرماتے اذا لم یکن بین الحاضرین صاحب منزل ولا وظیفۃ ولا ذو سلطان فالاعلم احق بالامامۃ. اذا لم یکن بین الحاضرین، جب حاضرین کے درمیان نہ ہو صاحب منزل اہل خانہ گھر والا، جب حاضرین کے درمیان گھر والا نہ ہو، ولا وظیفۃ، اور نہ مقرر امام ہو، ولا صاحب وظیفہ، وظیفہ مانے تنخواہ پانے والا مقرر امام، ولا ذو سلطان، اور نہ سلطان ہو، سلطان اسلام حاکم اسلام نہ ہو. فالاعلم احق بالامامہ، تو جو اعلم ہے وہ امامت کرنے کا زیادہ حقدار ہے. تو جو اعلم ہے، اعلم کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، جو علم میں زیادہ ہے وہ امامت کرنے کا زیادہ حقدار ہے. اب سمجھیں مسئلے کو. ایک گھر ہے، بڑا سا کوئی پروگرام ہوا اس میں، جیسے رمضان میں مورشش میں ہوتے ہی ہیں پروگرام کافی تعداد میں، تو وہ مغرب تک ہی پروگرام چلتا ہے. مغرب سے ذرا پہلے مکمل کر کے پھر دعا ہوتی ہے. دعا بالکل اذان کے ٹائم مکمل ہوتی ہے. بہرحال تو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کی دعوت ہوتی ہے، اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں. اب سب مسجد پہنچے، وہاں سے اگر قریب میں ہی مسجد تب تو جا سکتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا محلے میں دور جا کر مسجد ہے کافی. بہرحال اب وہیں جماعت قائم ہوتی ہے، گھر پر بھی جماعت قائم ہوتی ہے اور مسجد میں بھی. ایک گھر ہے بڑا سا، کوئی موقع ایسا ہے کہ وہاں پر جماعت ہونا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ہے. تو فرمایا اذا لم یکن بین الحاضرین صاحب منزل، جب حاضرین کے درمیان گھر والا نہ ہو. گھر والا، اگر گھر والا موجود ہے گھر میں، اگر گھر والا گھر میں موجود ہے تو امامت کا سب سے زیادہ حقدار گھر والا ہے، بشرطے کہ امام بننے کے شرائط اس میں پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ پڑھا لکھا ہے نہیں اسی کو امام بنا، وہ نماز اور طہارت کے مسائل کا جاننے والا ہو، اور ما یجوز بہ الصلاۃ پڑھنا جانتا ہو، اس کے قرآن شریف بقدر ضرورت یاد ہو اور مخرج کے ساتھ پڑھتا ہو، یعنی جس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اس طرح وہ پڑھنا جانتا ہو، امامت کرنا جانتا ہو، اور گھر میں جماعت قائم ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ گھر والا ہے. بھئی اس کے گھر میں جماعت ہو رہی ہے، اپنے گھر کا وہی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، لہذا وہی امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. لیکن حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ وہ کسی علم والے کو جو اس سے افضل ہے اس کو امامت کرنے کی دعوت دے.
اس میں علم کی تعظیم کرنا ہے، علم کا اعزاز ہے، علم کی تعظیم کرنا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر گھر میں جماعت قائم ہو رہی ہے اور حاضرین کے درمیان گھر والا ہے اور وہ نماز پڑھانا جانتا ہے، شریعت کی روشنی میں پڑھا سکتا ہے، نماز و طہارت کے مسائل کو جانتا ہے، قرآن مجید اس کو یاد ہے، کچھ صورتیں یاد ہیں اور مخرج کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں امامت کرنے کا سب سے زیادہ مستحق گھر والا ہی ہے۔ اگر گھر والا موجود نہ ہو تو مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ یا مسجد میں جماعت قائم ہو رہی ہے، مسجدوں میں ہوتی ہی ہے، تو امام صاحب جو موجود ہیں، مقرر امام جو ہیں، وہی جماعت کرانے کے، امامت کرنے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ وہی امامت کرانے کے، امامت کے سب سے زیادہ، اگرچہ دوسرا کوئی علم و فضل میں ان سے بڑا آ جائے، کوئی اور مفتی صاحب آ جائیں، کسی نماز میں پہنچ گیا نماز پڑھنے کے لیے مفتی صاحب، امام صاحب وہ ہیں، تو امامت کا زیادہ حق کس کو ہے؟ مقرر امام کو ہی ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بڑا فضل والا، علم والا آ گیا، وہ اپنی مرضی سے ان کو آگے بڑھا دے کہ حضرت آپ پڑھائیں، لیکن سب سے زیادہ حق کس کو ہے مسجد کے اندر؟ مقرر امام کو۔ اب اور ایک مسئلہ سنیں، اگر بادشاہ اسلام، حاکم اسلام موجود ہے تو یہ سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر گھر میں یہ ہے، کسی کے دعوت میں آیا ہوا ہے اور گھر میں جماعت قائم ہو رہی ہے، گھر والا موجود ہے، نماز پڑھانا جانتا ہے، مخرج سے پڑھنا جانتا ہے، اگر حاکم اسلام یا سلطان اسلام ہے اور وہ نماز پڑھانا جانتا ہے شریعت کی روشنی میں، تو سب سے زیادہ حقدار حاکم اسلام ہے۔ مسجد میں پہنچ گیا کسی دوسرے گاؤں میں، امام صاحب موجود ہوں، اچھے پڑھے لکھے ہوں، اگر حاکم اسلام، سلطان اسلام پہنچا تو سب سے زیادہ حقدار حاکم اسلام ہے، سلطان اسلام ہے، یہ سب پر مقدم ہے۔ اسی طرح حاکم اسلام کا جو امیر ہوگا، اس کا جو وزیر ہوگا، وہ دیندار ہے، پڑھا لکھا اگر ہے، شرائط ہیں اس میں امام بننے کے، تو وہ بھی حاکم اسلام کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، اہل خانہ پر بھی مقدم ہوگا، امام صاحب پر بھی مقدم ہوگا۔ تو یہ تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ یہاں کیا بتایا؟ اذا لم یکن بین الحاضرین صاحب منزل، جب حاضرین کے درمیان گھر والا نہ ہو، گھر والا نہ ہو، ولا وظیفہ، اور نہ مقرر امام ہو، اگر مسجد میں قائم ہو رہی جماعت تو مقرر امام نہ ہو، گھر میں ہو رہی ہے تو گھر والا نہ ہو، ولا ذو سلطان، اور سلطان اسلام بھی نہ ہو، اس کا وزیر بھی نہ ہو۔ اب ایسی صورت میں کس کو امام بنائیں؟ مسجد میں امام صاحب آئے ہی نہیں نماز پڑھانے، حاکم اسلام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب کسے بنائیں گے؟ ہو جاتا ہے ایسا، امام صاحب کہیں مصروف ہو گئے، چلے گئے، تو امامت کا مستحق کون ہوگا؟ فرمایا فَالْأَعْلَمُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، تو جو زیادہ علم والا ہے وہ امامت کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔ منصف یہاں آ کر بیٹھ جائے، تو جو زیادہ علم والا ہے وہ امامت کرنے کا سب سے، علم والے سے مراد یہ ہے جو نماز اور طہارت کے مسائل کو ان لوگوں میں، حاضرین میں سب سے زیادہ جانتا ہو، اور مسنون طریقے پر قرآن پڑھنا جانتا ہو اور مخارج کے ساتھ ادا کرتا ہو، اگرچہ دوسرے اور علوم میں اس کو مہارت حاصل نہ ہو، لیکن نماز و طہارت کے مسائل وہ اوروں سے زیادہ جانتا ہو، اور تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا جانتا ہو، تو وہ امامت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ثم الاقرا، اور اگر علم میں برابر ہیں، دو لوگ ہیں، اتنے ہی پڑھے ہوئے ہیں، یا تین لوگ ہیں، تینوں کی دستار فضیلت ہو چکی ہے، برابر نمبر سے بھی برابر سے ہی فارغ ہیں، ٹھیک ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ ثم الاقرا، پھر دیکھا جائے گا زیادہ اچھا پڑھنے والا کون ہے۔ اقرا سے مراد ہے یہاں پر زیادہ اچھی قرات سے پڑھنے والا، یعنی جس کی ادائیگی زیادہ بہتر، اگرچہ آواز زیادہ اچھی نہ ہو لیکن اس کی ادائیگی بہتر ہے، جو تجوید کے قواعد ہیں، اصول ہیں، ان کی رعایت کر کے پڑھتا ہے، تو ان میں جو اقرا ہو، زیادہ بڑا قاری ہو، ان میں جو زیادہ بڑا قاری، بڑا کا مطلب یہ سمجھ، جو جس کی ہائٹ زیادہ ہو، مطلب جو زیادہ اچھا پڑھنے والا ہو قرآن کو، وہ امامت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ اور اگر علم میں بھی برابر ہوں اور قرات میں بھی برابر ہوں، قرات کی دستار بھی ایک ہی اس سے ہوئی تھی ان کی،
اور پڑھتے بھی ایک ہی جیسا تھے، ٹھیک ہے، دونوں چیزوں میں برابر ہو گئے، تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا ثم الاورع، ثم الاورع، پھر جو زیادہ ورع والا ہو، تقوی والا ہو، جو حرام سے بھی بچتا ہو، حرام تو حرام، شبہات سے بھی بچتا ہو، ان میں جو زیادہ تقوی والا ہوگا وہ امامت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ تو اب تین چیزیں ہو گئیں، کسی نہ کسی میں تو کوئی ایک فائق ہو گئی غالب، اسے بڑھایا جائے گا۔ اور اگر اتفاق سے تینوں چیزیں برابر علم میں ہیں، قرات میں برابر ہیں، تقوی میں بھی برابر ہیں، دونوں نیک ہیں، تو پھر کس کو بڑھائیں گے؟ فرمایا ثم الاسن، پھر وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوگا جو زیادہ عمر والا ہو، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوگا جو زیادہ عمر والا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اور اگر عمر میں بھی برابر ہو جائیں، عمر میں بھی اگر برابر ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم الاحسن خلقا، پھر وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے جو اخلاق کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، چونکہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، تو جس کا اخلاق اچھا اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اور اگر اخلاق بھی برابر ہو، کچھ لوگ ایسے علم میں بھی برابر ہیں، قرات میں بھی برابر ہیں، تقوی میں بھی برابر ہیں، عمر میں بھی برابر ہیں، اور اخلاق میں بھی برابر ہیں، اچھے لوگ ہیں، بڑھیا فیملی رہتی ہے اس کالونی میں۔ ثم الاحسن وجہن، پھر اسے بڑھائیں گے جو زیادہ خوبصورت ہوگا، جس کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ثم الاحسن وجہن، پھر وہ مقدم ہوگا جس کا چہرہ زیادہ خوبصورت۔ اور اگر گورے ہیں، اچھے نقشے والے ہیں، کئی خوبصورت ہیں اس میں، اب کس کو مقدم کریں گے؟ فرمایا ثم الاشرف نسبا، پھر اس کو مقدم کیا جائے گا جو نسب کے اعتبار سے زیادہ اعلیٰ ہو، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ اگر ان میں سید صاحب ہیں تو ان کو مقدم کیا جائے گا، اور اگر سید صاحب نہیں ہیں تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ پھر خان صاحب کو مقدم کیا جائے گا، ہاں؟ خان صاحب کو، پٹھان کو مقدم کیا جائے گا، اور وہ نہیں ہیں اگر تو کس کو؟ تو پھر شیخ صاحب کو مقدم کیا جائے گا۔ بہرحال تو حکم یہ ہے، بہرحال سید تو سب سے افضل ہے، اس میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ باقی اور قومیں ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم افضل ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم افضل ہیں، اب وہ کہتے ہیں پھر منصوری کو مقدم کیا جائے گا، کم وہ بھی سمجھنے کو نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں ثم الاشرف نسبا، پھر اس کو مقدم کیا جائے گا جو نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، اگر اس میں بھی برابر ہو، کئی ہیں اس برادری کے ایک ہی جیسے ہیں۔ ثم الاحسن صوتا، پھر اس کو جو آواز کے اعتبار سے اچھا ہو، جس کی آواز اچھی ہو، بڑھیا پڑھنا جانتا ہو، جس کی آواز اچھی ہوتی ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، جماعت کثیر ہوگی، تو جس کی آواز زیادہ اچھی ہوگی اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اگر آوازیں ہی بڑھیا ہیں، سب ایک سا پڑھنے والے ہیں، تو فرمایا ثم الانظف صوبا، اور حضور صدر الشریعہ نے لکھا ان میں جو زیادہ مالدار ہو پھر اس کو مقدم کیا جائے گا، زیادہ مالدار ہو اس کو مقدم کیا جائے گا۔ ثم الانظف صوبا، پھر اس کو مقدم کیا جائے گا جس کے کپڑے زیادہ صاف ستھرے ہیں، بہت صاف ستھرا رہتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرے، اس کو مقدم کیا جائے گا۔ فَإِنِ اسْتَوَوْا، اگر اس میں بھی برابر ہو جائیں، مالدار ہیں، اچھے اخلاق والے، علم والے ہیں، قاری ہیں، عمر میں بھی سب برابر ہیں، خوبصورت بھی سب ہیں، آوازیں بھی اچھی ہیں، سب شاعر صاحب ہیں، اب کیا کرو؟ فَإِنِ اسْتَوَوْا، اگر یہ برابر ہو جائیں، جس درجے کے بھی ہیں، مان لیجئے جو نماز پڑھانے کے اہل ہیں اس طریقے کے 3 ہی لوگ ہیں وہاں، اور ان میں 3 ہی کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، وہ 3 کوالٹی تینوں میں ہیں۔ مان لیجیے بہت اچھی آواز والا ان میں ایک بھی نہیں ہے، تو کہاں سے کس کو بڑھائیں گے؟ ہے ہی نہیں آواز اچھی، زیادہ اچھے کپڑے پہننے والا ایک بھی نہیں ہے، یا خوبصورت ایک بھی نہیں ہے ان میں۔ علم میں برابر ہے، اور قرات سے پڑھنے میں برابر ہے، تقوی برابر ہے، عمر برابر ہے، تو اب کس سے بڑھائیں گے؟ یہ تینوں چیزیں ہیں، اخلاق میں ایک بھی نہیں ہے بہتر، خوبصورت ایک بھی نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں ہے، برابر ہے۔ بہرحال تو اگر ان چیزوں میں برابر ہو جائیں تو کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں یقرأ،
فَإِنِ اسْتَوَوْا يُقْرَعُ، اگر برابر ہو جائیں سب تو قرعہ ڈالا جائے گا، سب کا نام لکھ کے گولی ڈالی جائے گی، پرچی نکالی جائے گی، پرچی نکالی جائے گی، پرچی میں جس کا نام نکلے گا وہ امام صاحب بنیں گے۔ فَإِنِ اسْتَوَوْا، تو اگر وہ برابر ہو، یقرأ تو قرعہ اندازی کی جائے گی۔ اگر سب برابر ہو جائیں تو امام چننے کے دو طریقے ہیں، امام چننے کے پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرعہ اندازی کی جائے گی، پرچیاں ڈال دی جائیں گی، جس کے نام کی پرچی نکلے گی اسے امام بنا لیا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اختیار دیا جائے گا جو نمازی موجود ہیں کہ بھئی کسے بنا دیں، لوگ جس کو چننے آ رہے چلو صاحب عالم کو بناؤ تو امام بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا قوم کو اختیار دیا جائے گا وہ جسے چاہیں اسے امام بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تو اگر قرعہ بھی نہیں ڈالا گیا اور قوم کو بھی اختیار نہیں دیا گیا، یعنی اختیار تو دیا لیکن آپس میں اختلاف کرنے لگے، فَإِنِ اخْتَلَفُوا، تو اگر لوگ اختلاف کرنے لگے، کچھ کہہ رہے ہیں صاحب عالم کو بنائیں گے، کچھ کہہ نہ اسے نہیں بنائیں گے، دوسرے کو کہنے لگے جی اچھا، کوئی کہنے لگا کامل کو بنائیں گے، کوئی کہہ رہا توصیف کو بنائیں گے، یہ نمازیں پڑھاتا بھی ہے۔ اگر اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا، فرمایا فَالْعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، تو اعتبار اس کا کیا جائے گا جس کو اکثر لوگ چنیں گے، پسند کریں گے۔ فَالْعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، پھر ووٹنگ ہوگی، جس کے حصے میں زیادہ ووٹ آئیں گے وہ امام مانا جائے گا، جس کو زیادہ لوگ چنیں گے پسند کریں گے اس کو امام مانا جائے گا۔ آگے دیکھیں وَإِنْ قَدَّمُوا غَيْرَ الْأَوْلَى، اور اگر انہوں نے غیر اولا کو بڑھا دیا، یعنی عالم موجود تھا انہوں نے اقرا کو بڑھا دیا، ٹھیک ہے، غیر اولا کو یعنی جو امامت کا زیادہ حقدار تھا اسے نہیں دوسرے کو بڑھا دیا، فقد اساؤ، تو انہوں نے برا کیا، تو انہوں نے، یہ اساءت کیا ہوتا ہے، اساءت کے مرتکب ہوئے۔ اساءت کیا ہے، سنت مؤکدہ کا جو مقابل ہے وہ اساءت ہے۔ سنت مؤکدہ پر عمل کرنا ہے، اگر آپ چھوڑیں گے بے وجہ تو آپ اساءت کے مرتکب ہوتے ہیں، گناہ گار تو نہیں ہوتے لیکن اساءت کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی برا کیا۔ تو اگر انہوں نے اولا کے غیر کو بڑھا دیا امامت کے لیے، فقد اساؤ، تو انہوں نے برا کیا۔ وَكُرِهَ امامت العبد، غلام کی امامت مکروہ ہے، غلام کی امامت، غلام نماز پڑھائے اور آزاد لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں تو غلام کی امامت کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کیا ہے، والاعمى، اور اندھے کی امامت مکروہ تنزیہی ہے، اس کی امامت بھی، اندھا امام بنے یہ بھی مکروہ ہے، چونکہ جو غلام ہے تو جو غلام ہوتا ہے اسے زیادہ درجہ دیا نہیں جاتا، غلام کے لیے تو احکام بھی آزاد لوگوں سے ہٹ کر ہیں بہت سارے، تو طبیعت ذرا سی بچتی ہیں لوگوں کی اس سے، ارے کیا غلام کو کھڑا کر دیتے ہیں نماز پڑھانے کا، ہم آزاد لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ تقلیل جماعت کا باعث ہوتا ہے، تقلیل، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے سوچتے ہیں ارے غلام وہاں تو نماز پڑھا، کیا جانا ہے وہاں پر نماز پڑھنا، تو یہ تقلیل جماعت کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے ہی نابینا کو امام بنا دے گا، ارے وہ تو اندھے پڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ پیشاب کو گئے تو استنجا صحیح سے ہوا نہیں، وجہ سے دکھ ہی نہیں رہا ہے کہاں کپڑا اس کا نیچے لگ گیا، کہاں کیا ہوا، جسے نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو کئی چیزوں میں وہ بیچارہ معذور ہوتا ہے، تو یہ بھی تقلیل جماعت کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اندھے کی امامت مکروہ ہے اور غلام کی امامت، والاعرابی، اور دیہاتی کی امامت، دیہاتی امام بن جائے تو یہ بھی کیا ہے، جبکہ ما یجوز بہ الصلاۃ جانتا ہو، اگر اتنا بھی پڑھنا نہیں جانتا تو امام بن ہی نہیں سکتا، جو بھی ذکر کیا جائے گا وہ اتنا پڑھنا جانتا ہوگا کہ امامت کر سکے، جو جانتا ہی نہیں ہے یا فاسق مولن ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ تو امام بن ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں والاعرابی، اور دیہاتی کی امامت بھی کیا ہے، مکروہ، کس کو کہا، وولد الزنا، اور ولد الزنا کی امامت مکروہ ہے، والجاہل، اور جاہل کی امامت بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اندھے کے بارے میں حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ نابینا کی امامت میں کراہت بہت خفیف ہے، اور اگر وہ طہارت، نماز وغیرہ کے مسائل کو جانتا ہو اور طہارت کا خوب خیال رکھتا ہو تو وہ امام بن سکتا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی رسول تھے ان کو امام مقرر فرمایا تھا مدینہ والوں کا، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ان کو امام مقرر فرمایا تھا، امام بنایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔
تو نابینا کی امامت مکروہ تنزیہی ہے اور کراہت بھی بہت خفیف سی ہے. تو یہ جو ذکر کیے گئے ان کی امامت مکروہ تنزیہی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب ان سے بہتر موجود ہو، ان سے بہتر، اور اگر ان سے بہتر موجود ہی نہیں ہے تو پھر ان کی امامت مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، ان کی امامت مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. والفاسق، اور فاسق غیر معلن کی امامت بھی مکروہ تنزیہی ہے. فاسق اور فاسق معلن کی امامت مکروہ تحریمی ہے. والمبتدع، اور بدعتی کی امامت بھی مکروہ تحریمی ہے. وتطویل الصلاۃ، اور نماز کو لمبا کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے. نماز کو لیکن بقدر سنت سے لمبا کرنا، جہاں تک سنت ہے، سنت نے اجازت دی ہے لمبا کرنے کی، وہاں تک لمبا کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ لمبی کھینچ دی، مغرب میں شروع کر دی سورہ بقرہ، پڑھتا چلا جا رہا، آدھا پارہ ہو گیا، پون پارہ پہلا پورا ہوگا، پھر ابھی رکوع ہی نہیں کر رہا، پھر پڑھا سیقول السفہاء من الناس، تو پھر جان لے گا کہ لوگ ہی چلے جائیں گے چھوڑ کے. بہرحال تو قدر مسنون سے اگر بڑھاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. چونکہ نماز میں تو ویسے بھی حکم دیا گیا ہے کہ قرأت ہلکی ہونا چاہیے. وتطویل الصلاۃ، نماز کو لمبا کرنا مکروہ ہے. وجماعت العورات، اور ننگوں کی جماعت بھی مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے تحریمی. اگر ننگے لوگ نماز پڑھیں جن کے پاس کپڑا نہ ہو تو یہ مسائل گزر چکے ہیں، الگ الگ تنہا تنہا دور دور نماز پڑھیں. اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ جماعت ان کی مکروہ ہے تحریمی ہے. والنساء، اور عورتوں کی جماعت بھی مکروہ ہے تحریمی ہے. عورتوں کی جماعت بھی مکروہ ہے. فَإِن فَعَلْنَا، تو اگر عورتیں جماعت کریں، یقف الامام وسطہن، تو ان کی امام ان کے درمیان کھڑی ہوگی. یقف الامام وسطہن، تو امام کہاں کھڑی ہوگی؟ ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی. عورتوں کی امامت مکروہ ہے تحریمی ہے. اگر وہ پھر بھی وہ جماعت سے پڑھیں تو امام کہاں کھڑی ہوگی؟ درمیان میں کھڑی ہوگی. وہ تو موقع نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، ورنہ بڑی جماعتیں ہوتی. کچھ عورتیں تو مسجدیں بنا لیتی ہیں اپنی، جو مالدار ہیں. جی فَإِن فَعَلْنَا يَقِفُ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ، تو اگر وہ جماعت کریں تو ان کا امام بیچ میں کھڑی ہوگی. کل عورات، ننگوں کی طرح. کیسے؟ ننگوں کی طرح. تو ان کا امام ہی کہیں گے نا، ان کی امام کی کے ذریعے پتہ لگ جائے گا یہ مؤنث. ان کی امام، ان کی امام ہی نہیں کہیں گے، ان کی امام بیچ میں کھڑی ہو. کل عورات، امام نہیں، امامن. کل عورات، ننگوں کی طرح، یعنی ننگے لوگ اگر جماعت سے نماز پڑھیں تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ ان کا بیچ میں. اسی طرح عورتیں اگر جماعت سے نماز پڑھتی ہیں تو ان کی امام بیچ میں کھڑی ہوں گی. ان کی آپا کہاں کھڑی ہوں گی؟ آپا کہیں گی یا تو انہیں، یا تو باجی جان کہتی ہوں گی. ہاں تو باجی جان کہا جاتا ہے. اچھا آپا صاحبہ، ویسے باجی جان زیادہ چل رہا ہے. ہاں چلیں دیکھیں. تو حدیث پاک میں ہے پہلے عورتوں کی جماعت مشروع تھی، عورتوں کی جماعت، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتی تھی جب مشروع تھی، اور یہ صف میں عورتوں کے بیچ میں ہی کھڑی ہوتی تھی. لیکن اب عورتوں کی جماعت مشروع نہیں ہے. وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، اور ایک شخص امام کے داہنی طرف کھڑا ہوگا. اگر مقتدی صرف ایک ہی آیا نماز پڑھنے، کسی وقت میں بارش ہو رہی ہے یا کچھ ایسی دقت آ گئی ہے کہ نمازی نہیں آ سکے نماز پڑھنے کے لیے، کتنا نمازی آیا؟ ایک نمازی آیا. کتنا؟ تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ امام صاحب کے داہنی طرف. امام صاحب کے داہنی طرف کھڑا ہوگا، پیچھے کھڑا نہیں ہوگا. والاکثر خلفہ، اور اگر ایک سے زیادہ آ گئے نمازی تو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اگر ایک سے زیادہ آ گئے تو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو ایک ہے امام صاحب کے برابر کھڑا ہوگا، اگر پیچھے کھڑا ہوگا تو مکروہ ہے. دو ہیں تو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اگر برابر کھڑے ہو گئے دونوں دائیں بائیں تو مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ ہے. اگر دو سے زیادہ ہوئے اور امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا. وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ. وَيَصُفُّ الرِّجَالُ، اب یہ صفوں کا بیان ہے، ترتیب صفوں کی کیسی ہونا چاہیے.
جب جماعت سے نماز پڑھیں تو امام صاحب آگے ہوں گے، اس کے پیچھے مردوں کی صفیں لگیں گی. کس کی؟ میم پر فتح ہے. کس کی صفیں لگیں گی؟ مردوں کی. کس کی؟ اس کے بعد بچوں کی، لڑکوں کی صفیں لگیں گی. اس کے بعد مخنثوں کی، ہجڑوں کی لگیں گی. اگر نماز پڑھنے آئے ہو ان کی صفیں لگیں گی. اس کے بعد عورتوں کی لگیں گی، بڑی عورتوں کی. پھر جو نابالغ بچیاں لڑکیاں ہوں ان کی لگیں گی صفیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ اور مرد صف لگائیں گے. ثُمَّ الصِّبْيَانُ پھر بچے صف لگائیں گے. ثُمَّ الْخُنَاسَ پھر مخنث صف لگائیں گے. ثُمَّ النِّسَاءُ پھر عورتیں صف بنائیں گی. یہ صفوں کی ترتیب ہوگی کہ سب سے پہلے مرد ہوں گے بڑے بڑے، پھر بچے ہوں گے، پھر مخنث ہوں گے، پھر عورتیں ہوں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عورتیں مرد کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور جماعت کے ساتھ ادا کریں گی تو جماعت کا ثواب بھی پائیں گی. جماعت کا ثواب بھی پائیں گی. ہاں مسجدوں میں حاضر ہونا منع ہے. جماعت کے لیے مسجدوں میں حاضر ہونا منع ہے. یہ نہ سوچے کہ وہ جماعت سے پڑھ ہی نہیں سکتی. مان لیجئے کوئی پروگرام تھا، جیسے ہم نے بتایا گھر میں جماعت ہو رہی ہے، اب تو پڑھ سکتی ہیں، اب تو مسجد نہیں جانا ہے انہیں. مان لیجئے کوئی ایسا پروگرام ہے کہ گھر کے خاص ہی لوگ ہیں، عام پبلک نہیں ہے جس میں بے پردگی ہو، اپنی فیملی کے ہی لوگ ہیں، 20-30 لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں، بس سب گھر والے اور سب ملا کر 25-30 لوگ ہو رہے ہیں. اب جماعت قائم ہو رہی ہے تو عورتیں پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں. تو جب موقع ایسا ہو گھر میں نماز پڑھی جائے تو یہ باتیں بھی، یہ مسائل بھی بتانا چاہیے، اور ایسا موقع ہو تو کبھی امامت کرنا چاہیے، ان کو بھی نماز جماعت سے پڑھوانا چاہیے. ورنہ تو عورتیں یہ سمجھتی ہیں جماعت میں ان کی نماز ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو ان سب مسائل پر توجہ ہونا چاہیے. صف میں جو جگہ رہ جاتی بیچ میں خالی تو مکروہ تحریمی ہے صف میں بے وجہ جگہ خالی چھوڑنا. نماز میں تو کوئی خلل واجبات صف ہیں 4. صف کے واجبات کتنے ہیں؟ صف کا مکمل ہونا، یہاں سے وہاں تک. اگر ادھر باقی ہے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو واجب چھوڑ دیا. واجب کا ترک کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی. صف کا برابر ہونا نہیں، کامل ہونا، پورا ہونا. اور صف کا برابر ہونا، آگے پیچھے نہ ہو، کوئی آگے کو نکلا کوئی پیچھے کھڑا ہے. اور پھر ملا ہوا ہونا. کیا ہونا؟ ملا ہوا ہونا، برابر کھڑے ہوں. تو اگر جگہ چھوڑ دی ہے تو ترک واجب ہے. یہ کیا ہے؟ ترک واجب ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا. اسی لیے یہ بھی یاد رکھیں آپ حضرات کہ جب بھی واجب چھوٹتا ہے، جب بھی واجب تو ہر ایک واجب چھوٹنے کی صورت میں سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا ہے. کچھ ایسے بھی موقع ہوتے ہیں جب واجب چھوٹتا ہے لیکن سجدہ سہو نہیں کر سکتے. سجدہ سہو سے اس کی پورتی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہاں سجدہ سہو کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے بھولے سے واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لیں گے، اور اگر واجب چھوٹا سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو اکثر موقع وہ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے نماز کا اعادہ کیا جائے. لیکن بعض وہ موقع بھی ہوتے ہیں واجب ترک کیا ہے، سجدہ سہو بھی نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی نماز کا اعادہ نہیں ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے صف کے درمیان جگہ خالی چھوڑی تو یہ مکروہ تحریمی ہے. چھوڑنے والا جگہ کو گنہگار ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی. اور یہ صف میں جگہ چھوڑ کے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سجدہ سہو کر لے.